حدیث میں آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو اس پہ کوئی روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں اس بات کا ذکر تو آتا ہے کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، صحیح روایت ہے، صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، اور اس میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ لیکن نہ تو یہ روایت پوری ہے، لوگوں کے اندر جو تصور پھیلا ہوا ہے، اور اسی طرح اس روایت کی جو انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، اس کی جو تشریح کی جاتی ہے اور اس کی تعبیر جو کی جاتی ہے، اس سے ایک لوگوں کے اندر یہ تصور بیٹھتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں اس سے کہ گویا کہ عورت ایک نیچ چیز ہے، نعوذ باللہ، اور اسی طرح عورت مرد کے مقابلے میں کم تر ہے، اور عورت جو ہے نا، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بائیں پسلی کا مطلب ہے کہ عورت گھٹیا چیز ہے، اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث اس بات کو بنیاد فراہم کرتی ہے اور اسلام اس بات کی بنیاد فراہم کرتا ہے کہ نعوذ باللہ عورت کوئی نیچ اور گھٹیا چیز ہے۔ پہلے میں آپ کو قرآن مجید کا اصول بتا دوں کہ قرآن مجید نے اس قسم کی کوئی تفریق نہیں کی، قرآن مجید نے اس قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے یہ چیز سامنے آتی ہو یا ثابت ہوتی ہو کہ عورت اور مرد کے درمیان میں کوئی تفریق ہے۔ عورت کی گواہی کا مسئلہ ہے یا عورت کو مارنے کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ آگے ہمارے ڈسکشن میں آئیں گے، وہ انشاءاللہ ہم اس کے جواب دے دیں گے۔ تو بہرحال یہ جو مسئلہ ہے بائیں پسلی والا ہے، صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے عورت پسلی کی طرح ہے۔ ایک روایت میں کیا آتا ہے؟ عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے عورت پسلی کی طرح ہے۔ اگر آپ اسے سیدھا کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ گے تو پھر وہ توڑ بیٹھو گے اسے آپ۔ تو آپ یہ دیکھیں، اتنی پیاری تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، لیکن اگر کوئی سمجھے تو تب کی بات ہے، اگر کوئی نہ سمجھے اور ایک اس کے ظاہری الفاظ پر اس طریقے سے جائے کہ اس سے عورت کے گھٹیا ہونے کو ثابت کرے، تو پھر بڑی ہی ایک ناانصافی والی بات ہوتی ہے۔ اچھا، میں یہاں پر آپ کو ایک اور چیز سامنے رکھتا ہوں کہ عورت اور مرد کی فطرت کیا کیا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی تخلیق کے بارے میں ذکر نہیں کیا، عورت کی کریشن کے بارے میں ذکر نہیں ہوا، کہ جو لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے گویا کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی کریشن مراد ہے، اور وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام جو کہ پہلی خاتون تھیں، ان کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی گویا کہ بائیں پسلی سے حقیقت میں ہوئی ہے۔ حالانکہ اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ اوورال عورت کی ایک فطرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشبیہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سملیرٹی دی ہے، اور ایک سملر آپ اسے کہہ لیں، سملی ہو گئی، اور جو میٹافر ہیں، اس طرح کی جو چیزیں لٹریچر میں استعمال ہوتی ہیں، اگر لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا تبھی اس چیز کو سمجھیں گے نا بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں وہ ایک لٹریری کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ عورت بائیں پسلی کی طرح ہے، تو گویا کہ یہ تشبیہ دی گئی ہے، اس کی کریشن مراد نہیں ہے، عورت کی تخلیق مراد یہاں نہیں ہے، بلکہ عورت کی فطرت مراد ہے، اور اس سے ہر عورت کی فطرت مراد ہے، اس سے خاص حضرت حوا مراد نہیں ہے کہ ان کو بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا تھا، بلکہ اس سے عورت کی فطرت مراد ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو فطرت کے بارے میں بتا دوں، مرد عورت دونوں کی فطرت کیا کیا ہے۔ اچھا، مرد کی جو فطرت ہوتی ہے وہ ایگوئسٹک فطرت ہوتی ہے، ایگوئسٹک نیچر ہے مرد کی۔ ایگوئسٹک نیچر کا مطلب یہ ہے، یعنی مرد کے اندر ایگو پائی جاتی ہے نیچرلی، فطرت کے اعتبار سے۔ ایگو کا مطلب کیا ہے؟ ایگو کا مطلب ہے اکڑ ہے، اس میں مرد کے اندر تکبر ہوتا ہے، اس کے اندر ایگو ہوتی ہے، اس کے اندر ایک سیلف جسے آپ کہہ لیں، رسپیکٹ کو جو ہے نا وہ کہیں بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں اس بارے میں، اور اسی کے بارے میں دیکھیں قرآن مجید میں اور جا بجا احادیث میں تکبر کو جو ہے نا وہ بنیاد بنایا گیا ہے کہ تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ایک چیز جو انسان کی فطرت میں ہے، تو اس سے جو ہے بار بار انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ انسان اس چیز کو درست کرے۔ ظاہر ہے بری چیز ہے، لیکن ایک گویا کہ ایک فطری ایک چیز آ گئی اس کی، مرد کی۔ اب عورت کی فطرت کی طرف آئیں تو عورت کی فطرت جو ہے وہ ایموشنل اس کی فطرت ہے اور ایموشنل نیچر ہے۔ اچھا، اور اگر عورت کے اندر یہ نہ ہو تو بہت بڑے نقصان ہو سکتے ہیں۔ عورت کی جو ایموشنل نیچر ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جو ایموشنلی وہ اٹیچ ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ بھی۔ اگر وہ ایموشنلی اٹیچ نہ ہو، نہ تو وہ بچوں کو پال سکے، نہ تو وہ بچوں کی تربیت کر سکے، نہ وہ اولاد کی تربیت کر سکے، تو اس وجہ سے عورت کی جو فطرت ہو گئی وہ ایموشنل اس کی نیچر ہوگی۔ تو ایموشنل نیچر ایک بڑی ہی اچھی چیز ہے، لیکن ظاہر ہے
اچھائی کے ساتھ ساتھ کچھ اس کے اندر خامیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایک قسم کے آپ یہ کہہ لیں کچھ اس کے پروز اینڈ کونس دونوں اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، کچھ اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے صرف فائدے ہی فائدے ہوں، ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کو نقصان بھی نظر آتا ہے، اس کے پروز بھی ہوتے ہیں، اس کے کونس بھی ہوتے ہیں۔ تو عورت کی جو فطرت یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ مردوں کو سمجھانے کے لیے کی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کی کہ گویا کہ ایک اس چیز سے یہ چیز ثابت ہو کہ عورت جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مرد سے گھٹیا کوئی چیز ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کیا چاہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ عورت کی جو اس طرح کی ایموشنل نیچر ہے، اگر اس نیچر کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، تو ظاہر ہے پھر اسی کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی کہ جس طرح بائیں پسلی ہوتی ہے اس کو اگر آپ سیدھا کرنے میں لگ جاؤ گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اسی طرح عورت کی جو ایموشنل نیچر ہے، جو اس کی ایموشنل فطرت ہے، جو اس کے اندر یہ نفسانیت پائی جاتی ہے، جو اس کے اندر ایک جذبہ پایا جاتا ہے، جذباتی اس کی فطرت ہے، اگر آپ اس کو سیدھا کرنے میں لگ جاؤ گے تو پھر اس کے اندر کیا آپ کے نتائج سامنے آئیں گے کہ آپ اس کے فوائد سے بھی کھو بیٹھو گے۔ اور آپ دیکھ لیں ہوتا بھی اسی طرح یہ کہ جب میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، مرد یہ چاہتا ہے کہ نہیں بھی میں بھی اسے سیدھا کرتا ہوں، مرد جب سیدھا کرنے کی کوشش میں لگتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے اور بڑھتے ہیں، عورت بجائے اس کے کہ اس کی بات مانے وہ اور بگڑ جاتی ہے آگے سے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی ایک فطرت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عورت کے اندر یہ نیچر ہے، اسی یہ فطرت ہے، تو آپ کو اسی فطرت کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا، اس کے فوائد حاصل کرنے پڑیں گے۔ اور میں نے یہ بتا دیا کہ اس فطرت کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ اگر عورت کے اندر یہ فطرت نہ ہو تو نہ تو وہ کسی کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہوگی، اور نہ ہی بچوں کی صحیح طرح تربیت ہو سکے گی، اور نہ ہی اسلام میں بچوں کی تربیت ایک بہت بڑا مقصد ہے، خاندان بہت بڑا مقصد ہے۔ خاندان کا جو ادارہ ہے، اسی طرح جو شادی کا ادارہ ہے، وہ اسی وجہ سے وجود میں آیا کہ گویا کہ ایک ماں کے اور ایک باپ کے سائے تلے بچے بڑے ہوں، ان کے سائے تلے تربیت پائیں، اور ان کی صحیح طرح تربیت کرنے کے بعد ایک اچھا معاشرہ بن سکے۔ اگرچہ اگر آپ اس وقت موجودہ مسلم معاشروں کو دیکھیں تو ان کے اندر تو اس طرح کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ تربیت مفقود ہو گئی ہے، نہ تو باپ تربیت صحیح طرح کر سکتا ہے اور نہ ہی جو ماں ہے وہ تربیت کی طرف فوکس کر پاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں پیرنٹنگ جو اصول ہیں، اچھا ویسٹ میں ان اصولوں کو فالو کیا جا رہا ہے، پیرنٹنگ سکھائی جا رہی ہے، پیرنٹنگ کس طرح کی جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے اس چیز سے بالکل دور ہیں، ان کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو پیرنٹنگ ہے وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں بات آگے نکل گئی، تو میں بتلانا چاہ رہا ہوں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سامنے رکھا ہے اور مردوں کو سمجھایا ہے کہ عورتوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ آپ ان سے اسی فطرت کے اندر رہتے ہوئے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو فطرت کو سیدھا کرنے میں لگیں گے اور ان کو ڈنڈا لے کر سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس طرح جس طرح ایک پسلی ٹوٹ جاتی ہے۔ پسلی کیا ہوتی ہے دیکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پسلی کے اندر آپ دیکھیں، پسلی کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو۔ پسلی کو اگر آپ سیدھا کر دیں کسی بھی طرح، اس کے اندر راڈ ڈال کر یا آپریشن کر کے اس کو سیدھا کریں گے، اس کی خوبصورتی اور اس کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ پسلی دیکھیں یہاں پر انسان کی ہوتی ہے، اور یہ ٹیڑھی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ گویا کہ آپ کے پیٹ کو اور آپ کے جو اندر آرگنز ہیں ان کو سیو کر سکے، اسی وجہ سے اس کے اندر کرو ہوتا ہے نا، یہاں پر دیکھیں اس طرح کرو ہے اس کے اندر، تو اگر یہ کرو اس کا ختم ہو جائے گا، سیدھی ہو جائے گی، تو پھر تو فائدہ نہیں دے گی وہ۔ اگر یہاں پر کوئی چیز آگے لگے گی تو وہ جلدی ٹوٹ جائے گی، اور اس کے اندر آرگنز کے اندر گیپ نہیں رہے گا۔ اب یہ اذان ہو رہی ہے، باقی انشاءاللہ اذان مغرب کے بعد شروع کرتے ہیں۔ میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ آپ کی پسلی کی، آپ کی جسم کے اندر پسلی کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو۔ اگر آپ آپریشن کروا کر اسے سیدھا بھی کروا دیں گے تو اس کا مقصد بھی ختم ہو جائے گا اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہی چیز بالکل بیان کرنا چاہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت پسلی کی طرح ہے، یا عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یعنی اس کی فطرت کے اندر یہ چیز ودیت کر دی گئی اور رکھ دی گئی کہ گویا کہ اس کی جو ربز ہیں یا ایک ربز کی طرح ہے، اور اگر آپ انہیں سیدھا کرنے میں لگیں گے تو پھر وہ بریک کر بیٹھیں گے، انہیں توڑ بیٹھیں گے آپ، اور اس کے جو فوائد ہیں اس کے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اس کے اندر جو بیوٹی ہے، جو خوبصورتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ چیز بتلانا مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ تو حدیث کو انکار کر بیٹھتے ہیں، نہ تو حدیث کو صحیح طرح سمجھتے ہیں تو، اور نہ ہی اس کو کریٹیکلی انالائز کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں سیاق و سباق کے حساب سے کہ اور حدیثوں کے ساتھ ملا کر اس کو دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔
اور اسی طرح محدثین کو بھی دیکھ لیا جائے کہ انہوں نے اسکالرز نے کیا باتیں کی ہیں. تو یہ چیز ہے اس سلسلے میں. جی.